व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। एडवांस ईद मुबारक पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को अक्रॉस द ग्लोब। मुबारकबाद नवाज शरीफ साहब को भी है जिस इशू में वो फंसे थे आज से 5 महीने पहले, यानी मुबैना करप्शन, पाकिस्तान के लोगों की जेबों का पैसा, ये इल्ज़ाम था उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर और उस वजह से उनके ऊपर भी कि वो गया 90s के अंदर बेसिकली पैनामा लीक्स ने बताया हमें ऑफशोर कंपनीज के जरिए बरतानिया मुंतकिल हुआ, फ्लैट्स की सूरत में और दीगर चीज़ों की सूरत में। तो मुबारकबाद है नवाज शरीफ साहब को, वो कामयाब हुए इस तमाम मामले को पहले डिले करने में और अब उसको डेड करने में। हुक्मरान जमात जो है वो बड़े आराम से 2018 तक, जहाँ से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की पोजीशन को और इमरान खान और बाकी लोगों की स्टैंडिंग को, जो कि नज़र नहीं आ रही ऑब्वियसली पैनामा लीक्स के मामले में। उसकी वजह हुआ कोई भी हो, हुआ उसकी वजह यह हो कि पाकिस्तान की आवाम करप्शन के इशूज़ में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि खुद बहुत से लोग करप्ट हैं, या कोई और वजह भी हो, इमरान साहब की लीडरशिप पे लोगों का ट्रस्ट जो है वो कम हुआ है या क्रेडिबिलिटी उनकी कम हुई है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को एडवांस मुबारकबाद है कि पैनामा के फंदे से वो फिलहाल बच गए और लगता है ये 2018 तक बचे रहेंगे और उनसे कोई करप्शन के मुतल्लिक 1 रुपया भी नहीं पूछेगा कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, मुबैना करप्शन के हवाले से। ये तो उनके लिए मुबारकबाद थी। इसी पे प्रोग्राम शुरू करूंगा। व्यूज़ आज के जो लोग हैं एनालिस्ट हैं, हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान के आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों की, बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ते हैं क्योंकि हमारे वन ऑफ द एनालिस्ट जो इफ्तिखार अहमद साहब हैं, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था जो आज प्रोग्राम में शिरकत भी करेंगे। वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल पंडित सेज पीएम इज अंडर प्रेशर फ्रॉम शहबाज शरीफ, चौधरी निसार टू एक्सटेंड आर्मी चीफ टेन्योर, विल ही, कि शहबाज शरीफ और चौधरी निसार का प्रेशर है नवाज शरीफ साहब पे कि राहिल शरीफ साहब को एक्सटेंशन दी जाए। तो यानी आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये ट्वीट सही है और इसकी बात जो है वो सही है मान ली जाए, तो ये एक और बड़ा अहम तरीन इशू होगा एक्सटेंशन को लेकर। नज़ीर लगारी साहब, अगर आपसे शुरू कर लूँ, मुबारकबाद देंगे आप भी मेरे साथ नवाज शरीफ साहब को, वो करप्शन के जो मुबैना इल्ज़ामात थे, बगैर इंक्वायरी, बगैर कमीशन, बगैर TOR, बगैर सुप्रीम कोर्ट, वो से बच गए, खैर और खैरियत से 2018 तक वो करेंगे काम अपना। तो ये अंदाज़ा है कि बच गए, मतलब किसी इदारे ने तो उन्हें नहीं बचने को कहा है, ना वो किसी इदारे से बचे, ना सुप्रीम कोर्ट से, ना किसी और इदारे से। तो बहरहाल ये जो इल्ज़ाम है या जो कुछ पनामा लीक्स में ज़ाहिर हुआ था वो तो वैसे का वैसा है। अब पॉलिटिकल लोग जो चाह रहे थे कि एक टेम्पो बने, वो बावजूद नहीं बन सका और उसके भी कई वजूहात हैं, लेकिन असल इश्यूज जो हैं वो तो एड्रेस नहीं हुए। लोग, आधी से ज़्यादा आबादी आज भी भूखी सोती है, लोगों को खाना नहीं मिलता है, लोगों को ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती हैं, लोगों को जो है रोज़गार नहीं मिलता है। एक बड़ी यूथ की बहुत बड़ी तादाद है। तो मैं यहाँ पर मज़हर का चेहरा देख रहा हूँ, इनको पता होगा कराची में जो है पहले 2 यूनिवर्सिटियाँ थीं, अब 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं। इन यूनिवर्सिटियों से हर साल बड़ी तादाद में ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, स्किल्ड नौजवान निकल रहे हैं और उन्हें रोज़गार का कोई मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पर तरक्की नहीं हुई, यहाँ पर बिजली का बहरान है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तेज़ी से, हमारी बड़ी आबादी जो है गुर्बत की लकीर से नीचे गिरती जा रही है। तो ये मसाइल तो हल नहीं हुए। इन तमाम मसाइल समेत और इन तमाम इशू समेत और 10 करोड़ से ज़्यादा भूखे इंसानों के भूखे पेट समेत मैं भी आपके साथ हूँ मियां नवाज शरीफ को मुबारकबाद कहने में। राइट, यही सर आपने मेरी तायद कर दी कि वही सवाल मैं रखूंगा अब इज़हारुल हक साहब के सामने। इज़हारुल हक साहब, मुबारकबाद दीजिए, नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात की चार्जशीट थी वो इल्ज़ामात क्लियर हुए बगैर या इल्ज़ामात टेस्टिफाई हुए बगैर वो बच गए उससे, उन तमाम इल्ज़ामात से। अब कोई पैनामा पे बात नहीं करेगा, अब कोई उनसे पूछेगा नहीं जी मुबैना तौर पे अगर पैसे बाहर गए तो वो आपने कामरान शाहिद की जेब से लिए या इज़हारुल हक की जेब से लिए या मज़हर अब्बास या इफ्तिखार अहमद या नज़ीर लगारी किसकी जेब से गई, ये कोई नहीं पूछेगा उनसे। तो मुबारकबाद देंगे आप उन्हें? ये बिल्कुल मुबारकबाद देंगे। आपने जिनका नाम लिया है उन सब की जेबों से ये पैसा जा रहा है क्योंकि सब टैक्स देते हैं जी। लेकिन आपने शुरू में कामरान साहब एक बात कही जो रवा रवी में नज़रों से ओझल हो गई। आपने कहा कि शायद ये वजह है कि लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते करप्शन में। तो पाकिस्तान के अवाम को भी मुबारकबाद है इसकी, क्योंकि यहाँ वोट मेजॉरिटी जो है वो वोट देते वक्त ये नहीं देखती कि ये करप्ट है या नहीं। अगर ये देखें, एक उसूल है कुदरत का और सोसाइटी का कि करप्शन छुपी नहीं रहती। हर एक को पता है कि ये उम्मीदवार करप्ट है, ये उम्मीदवार करप्ट नहीं है। अब अगर उम्मीदवार हमारे जो हैं वो ऐसे अवाम के सामने पेश होते हैं जिनका क्राइटेरियन ये है कि ये हमारी बिरादरी से है, या मैं 3 नस्लों से पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग का या फलाने का दे रहा हूं वोट, या नहीं हमारा तो इशू नहीं है, झगड़ा है फलाने से तो इसलिए हम फलाने को वोट देंगे। ठीक,
ایجوکیشن کی کمی، یہ بھی سنت ہے کہ ہر جگہ پر ذبح کیا جائے؟ کیا یہ بھی سنت ہے کہ ایک الگ جگہ پر جا کر اس کا فارم نہ بنایا جائے؟ بالکل صحیح۔ تو لوگ اس لیے کرپٹ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں کہ ہر شعبے میں انحطاط ہے، ہر شعبے میں زوال ہے، ہر شعبے میں تنزل ہے۔ اگر لوگ آج ووٹ دیتے وقت یہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کو نہیں پتا، عوام کو پتا ہے نواز شریف نے پیسہ کہاں سے لیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، بادشاہ تو اسی طرح کرتے ہیں۔ تو جب یہ ہماری اپروچ ہوگی، یہ کمپلیٹ لیک آف سیوک سینس، اور میں ووٹ دیتے وقت اپنی ذمہ داری نہیں دیکھتا کہ خدا نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ یہ امانت تم نے کیسے دی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور کامران شاہد صاحب آخر میں ایک جملہ معترضہ کہ سارے مسئلے اس دنیا میں ختم نہیں ہوتے، ایک دنیا اس کے بعد بھی ہے، نواز شریف صاحب کا اور ہم سب کا اس پر بھی ایمان ہے، تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ اگر آج اس دنیا میں نہیں تو کل تو انہیں جواب دینا ہوگا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں۔ افتخار صاحب، پوائنٹ یہ چلا تھا تو آپ کو وارم ویلکم پروگرام میں، ایڈوانس عید مبارک۔ عید کی ڈریسنگ میں آپ اس وقت یہ بتا دی، میں یہ مبارکباد دے رہا تھا کہ نواز شریف صاحب پیراما کے اس سے بچ گئے، بحران سے بچ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا ختم؟ کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی عوام نہیں ہے، عوام کا کوئی ایشو نہیں ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے ابھی بھی ایشو ہے یہ؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے بچ گئے، مطلب وہ کیسز ہیں وقت کے اوپر۔ سر کہاں ہو؟ اور نہیں، ایسی بات نہیں کیس ہے کہیں نہیں، سپریم کورٹ نے لیا کوئی نہیں کیس؟ نہیں کامران، دیکھیں بچنے کی بات نہیں ہے، جو بات میں سن رہا ہوں وہ بات صحیح ہے۔ بنیادی طور پہ ہم ایک خوش آمدی قوم بن چکے ہیں، جی یہ حقیقت ہوگی۔ ہم ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی خوش آمد کر رہے ہیں، آپ میری کر رہے ہیں، میں آپ کی کر رہا ہوں۔ میں کھل کے نہیں کہہ رہا کہ کامران یہ ٹائی کہاں سے آئی ہے، یہ ہمت ہم میں ہو ہی نہیں رہی ہے۔ ویسے آپ نے بات کی، میں بتا دوں کہاں سے آئی۔ نہیں، آپ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ بھی ٹیکس پے کرتے ہو، میں بھی ٹیکس پے کرتا ہوں، آپ کی جو تنخواہ ایک بینک اکاؤنٹ میں جاتی ہے، میری بھی تنخواہ ایک بینک اکاؤنٹ میں جاتی ہے، ہمارا سورس آف انکم بڑا کلیئر ہے، ہماری ٹریل آف منی آپ کی اور میری بڑی واضح ہے، اور اگر نئی ٹریل آف منی ہم ثابت کر سکیں گے تو ہمارے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک تو خوش آمدی بہت ہو گیا، ایک پھر انجمن ستائش باہمی ہم نے بنا لی ہے۔ آپ میری تعریف کیے جا رہے ہیں، میں تعریف کی جا رہا ہوں۔ سوسائٹی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک بالکل غریب ہے، وہ صبح زندگی کے لیے اٹھتے ہیں، شام کو زندگی کو بچا کے سو جاتے ہیں، پھر اگلے دن دوبارہ وہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی سے مراد ہے سانس، کہ وہ اگلی صبح فوت نہ ہو جائیں، قبر میں نہ چلیں۔ پھر ایک ہے جو چھوٹا موٹا کاروبار کر کے گزارا کر رہے ہیں۔ ایک ہے ہماری مڈل کلاس جو 24 گھنٹے ہائی مڈل کلاس، ان جو پیچھے تمہاری لگی ہیں سینریاں اور یہ بلڈنگوں، ان بلڈنگوں کی ملکیت، یہاں پہ فلیٹ لینا چاہتی ہے، اس ہوٹل میں کھانا چاہتی ہے، پی اے کی ٹکٹ لے کے سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی ہے، اٹلی جانا چاہتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں فیس بک پہ اٹلی کی فوٹو آ رہی ہے، سوئٹزرلینڈ کی فوٹو آ رہی ہے، خاندان کے خاندان جا رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو پتہ نہیں ان کا پیسہ کہاں ہے اور کتنا ہے، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے ان ساروں کو غلام بنا رکھا ہے، رولنگ ایلیٹ۔ تو دی رولنگ ایلیٹ، یہ جو رولنگ ایلیٹ میں ہے کوئی 2, 3, 4 لاکھ آدمی یہ ہے۔ اب بھی ان کو سچ بولنے سے ہم خوفزدہ ہیں۔ ابھی ایک دوست ظاہر الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ ووٹ دیتے، ہم سچ بولنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ سچ بولیں گے تو مارے جائیں گے، یہ بھی ہے۔ پیسے کی بدولت طاقت جن کی آئی ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ میں جب جاتا ہوں شادیوں میں، بڑے جگہ، پہلے تو شادیاں ہوتی تھی عام، ہمارے سڑک کے اوپر ہم ٹینٹ لگا لیتے تھے اور اچھے خاصے لوگوں کی شادیاں وہاں ہو جاتی تھیں، یا چلو کوئی حویلی ہوتی تھی تو حویلی میں بڑے گھر میں شادی ہو جاتی تھی۔ اب تو جناب شادیوں میں کیا پتہ ہی نام ہوتا ہے، وہ لگے ہوتے ہیں، اس میں شادیاں ہوتی ہیں، اور جو جتنا بے ایمان کرپٹ آتا ہے لوگ اس کو آگے جا کے ملتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس شادی میں اس آدمی کے ساتھ نہ صرف ملیں بلکہ ہاتھ ملائیں اور تصویر بھی اتروائیں، اور فوٹوگرافر کو کہیں کہ یار یہ تصویر سرے چھپنی چاہیے۔ جب سوسائٹی اتنی بزدل ہو جائے، خوش آمدی ہو جائے، کرپٹ ہو جائے، ذہنی طور پہ غلام ہو جائے، اس سوسائٹی میں تمہارے جیسا یا مجھ جیسا بیوقوف مطالبہ کرتا ہے کہ حرام کے پیسے کو پکڑو، بے ایمانی کے پیسے کو پکڑو، 2 نمبر کے پیسے کو پکڑو، تو تم اور میں بیوقوف ہیں۔ یہ پوائنٹ بڑا اچھا زبردست ہے۔ That is the reality۔ افتخار صاحب سے میں 100% ایگری کرتا ہوں۔ مظہر عباس صاحب، لیکن یہ چرچل نے کہا تھا نا جس ملک کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم سب ہیں۔ جب ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو کوئی ہمیں فورس تو نہیں کرتا میں کس کو ووٹ ڈالو۔ ابھی پچھلے انتخابات میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی، اب یہ مت مجھے کہیے گا کہ ISI سارے ووٹ ڈال دیتی ہے۔ ISI لائنوں میں نہیں کھڑی ہوتی، لائنوں میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور میں کھڑا ہوتا ہوں۔ ISI اور MI اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ زیادہ زیادہ یہ کرتی ہے کہ ایک باکسے میں اگر 252 ووٹ پڑے ہیں اس کو 852 لکھ دیتی ہے، پر 252 ووٹ ہوتے ہیں۔
اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آئیے جب الیکشن ہوگا سارے ملک کے اندر الیکشن کی فوٹیج بنا کے دیکھ لیں, وہ لوگ کھڑے ہیں, عوام کھڑے ہیں, اور ان لوگوں کو کون مجبور کرتا ہے وہاں پہ جانے کو؟ کیا وہ جانتے نہیں ہیں جس چودھری کو ووٹ ڈال رہے ہیں وہ عورتوں کا کام بھی کرتا ہے, وہ شراب بھی پیتا ہے, وہ زنا بھی کرتا ہے, وہ ظلم بھی کرتا ہے, وہ کتوں سے آدمیوں کو کٹواتا بھی ہے, وہ کاروباری کے اندر بھی ہے, وہ فورس میرجز بھی کراتا ہے, وہ قبضے بھی کرتا ہے, اس کے فورس اپنا لیبر بھی لیتا ہے. کیا ہم جانتے نہیں ہیں؟ ہم نہیں جانتے ہمارے محلے میں کون عزت دار ہے اور کون بدماش ہے؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایک دن میں 2 سال 3 سال کے اندر لوگوں کے پاس کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 30 کروڑ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا ہم اتنے بچے ہیں, اتنے بیوقوف جاہل ہیں؟ اگر ہم بچے بیوقوف جاہل ہیں پھر ہمارا انجام یہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے. رائٹ, لے یہ بڑا کمپریسو انالیسس آ گیا. مظہر عباس صاحب, افتخار صاحب نے تو یہ بات کی عوام کی اور ہماری اور اپنی, لیکن میں وہ چرچل کو کوٹ کر رہا تھا کہ تباہی ہو گئی ورلڈ وار 2 میں, لیکن اس نے کہا جی کورٹس کام کر رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انگلینڈ جو ہے وہ سروائیو کرے گا اور اوپر تک جائے گا. تو کیا ہماری جو کورٹس ہیں, میں کورٹ پہ ایک سوال اٹھا رہا ہوں آپ کے سامنے, ان کو بھی نظر نہیں آیا کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ پرائم منسٹر کی فیملی جو ہے اس کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے ہیں, اس کے اوپر وہ خود نوٹس لیتے, اس کے اوپر وہ انکوائری بٹھاتے ہیں, اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی, اس کو ایف آئی اے کو وہ اپنے انڈر کر کے اس سے مانیٹر کرواتے, اس سے کام کرواتے. کیا یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا ہمارے کورٹس کے لیے؟ مظہر عباس صاحب, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نواز شریف صاحب بہت لکی ہیں اور ہمیں مبارکباد دینی چاہیے, وہ نکل گئے اس ٹریپ سے؟ نہیں خیر, مبارکباد تو میں کسی کو نہیں دیتا اس چیز کی کہ وہ نکل بھی جائیں تب بھی میں مبارکباد نہیں دوں گا, اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ کسی کو میں مبارکباد دوں یا اس طرح کی, یہ میرا کم سے کم اس منصب کا تقاضا نہیں کرتا. دیکھیے پرابلم ایک کو بہت سے ہمارے جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں انہوں نے بالکل صحیح نشاندہی کی, سوسائٹی کی نشاندہی کی. ایسا نہیں ہے کہ سوسائٹی ریئیکٹ نہیں کر رہی. آپ ذرا ٹرینڈ اٹھا کے دیکھیں کہ ووٹرز ڈکلائن کس طریقے سے ہو رہا ہے. یہ جو ووٹرز ڈکلائن ہوتا ہے یہ دراصل ایک ڈسنٹنگ نوٹ ہوتا ہے. لوگ سڑکوں پہ نکل کے جو ہے وہ احتجاج اس طریقے سے نہیں کرتے ہمارے یہاں, جس طرح ہم مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں کہ عراق کی جنگ کے خلاف 20 لاکھ لوگ نکل آئے. لیکن جب ووٹرز کا ڈسلوجمنٹ ہو رہا ہوتا ہے سیاست سے, اور یہ کراچی میں بڑی واضح طور پہ چیز نظر آ رہی ہے, سندھ میں نظر آ رہی ہے, اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو جیت ضرور رہی ہے پیپلز پارٹی, لیکن کیا اسی تعداد میں ووٹ اس کو پڑ رہا ہے؟ لیکن آپ تو صرف بائی الیکشن کا ریفرنس دے رہے ہیں. جی آپ صرف بائی الیکشن کا ریفرنس دے رہے ہیں, اس میں نہیں میں بائی الیکشن کی نہیں بات کر رہا میرے بھائی. میں آپ دیکھیں نا 2008 اور 2000 میں بائی الیکشن کی, آپ میری بات تو سن لیں. جی بات سن لیں مظہر صاحب, چلیں بات سن لیں. جی مظہر صاحب دیکھیے 2013 میں ایک عمران خان ویو تھی, اور جو نیا ووٹ پڑا تھا وہ عمران خان کو ووٹ پڑا تھا, وہ بھی ایک پازیٹیو ٹرینڈ تھا کیونکہ ایک نیا ووٹر نکل کر آیا, ایک نیا ووٹر بنا, ینگسٹرز نکلے, خواتین نکلیں جو پہلے اس طریقے سے پولنگ اسٹیشنز پہ نہیں جاتی تھی. وہ اس سسٹم کے اوپر اعتماد, انہوں نے کس کو ووٹ دیا؟ یا تو آپ بات کر لیں یا میں بات نہیں کر رہے. میرا یہ موقف ہے کہ ہمارے ووٹر کو پتا ہے وہ کس کو ووٹ دے رہا ہے. جو عمران خان کا ووٹر آیا اس نے ان لوگوں کو ووٹ دیا جن پہ کرپشن کے الزامات کم تھے, جو بدماش کم تھے, جن کے بارے میں کتے بندے مروانے کا الزام کم تھا, اس کو ووٹ دیا. مظہر صاحب کنٹینیو پلیز. تو یہ پازیٹیو ہے نا افتخار صاحب, تو یہ پازیٹیو ٹرینڈ ہے نا کہ اگر وہ ایک نیا کوئی لیڈر آیا, کوئی نئی پارٹی آئی, ان کو ہوپ نظر آئی, تو اس کا مطلب ہے اس پرانے سسٹم پہ ایک طریقے سے انہوں نے کم سے کم آ کے عمران خان کو ووٹ دے کے ایک نئی امید کو ووٹ دیا نا. تو یہ اس چیز کو ہمیں پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. پرابلم ہماری یہاں, جس طرح آپ نے کورٹ کا سوال کیا, پرابلم یہاں یہ آ رہی ہے کہ ایک تو ہماری ایکسپیکٹیشن فوراً ہو جاتی ہیں کہ ہر چیز فوراً ہو جائے, فوراً ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں. دیکھیے ہم نے پچھلے دور میں دیکھا آصف زرداری کی پوری 10-15 سال ایک پرسیپشن بنی کہ کتنے $ملین جو ہے شفٹ ہو گئے, وہ ہو گئے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ آصف علی زرداری اس ملک کے صدر بنے, اور ان کا جو 2/3 میجورٹی, نہیں جو بھی ہے, یہی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے اتنی جلدی نہ کسی کو مبارکباد دینی چاہیے, اور نہ میرا خیال ہے اسٹرگل ضرور ہونی چاہیے. ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے کہ ایک بہتر سسٹم ایوالو کریں جس میں کرپٹ پولیٹیشنز جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوں, کنوکٹ ہوں اگر ان پہ الزام ثابت ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر دونوں جگہ اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, اور ہمیں ایک پبلک اوپینین اس طرح ایوالو کرنا پڑے گا کہ جس میں ایک سسٹم ہم ایوالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اٹ ول ٹیک ٹائم.
رائٹ نذیر لغاری صاحب، یہ کتنا اور ٹائم لگے گا، خاص طور پہ اگر ہم پیناما کرپشن معاملے کو دیکھیں، مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں اس میں ٹائم لگے گا کورٹس کو بھی آئی تھنک اس چیز کا نوٹس لینے میں. لغاری صاحب کتنا ٹائم لگے گا ابھی، اور 2018 سے بعد 2018 سے پہلے؟ اور آپ کو لگتا بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے جس طرح اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے پٹیشن کو، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے؟ اسسٹنٹ رجسٹرار، جی اسسٹنٹ رجسٹرار میں. جی لغاری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ اسٹرگل کریں گے، جتنا آپ تاریخ کے پہیے کو آگے کی جانب دھکیلیں گے، اتنا ہی وہ آگے جائے گا، اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گا. جتنی اس سوسائٹی کے میں جو لوگ ہیں، جو انلائٹنڈ لوگ ہیں، یا اس سوسائٹی کے جو ماسز ہیں، عام آدمی ہے، اور ان کو ساتھ لے کر جتنا طاقت سے لوگ آگے جائیں گے اور چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف جائیں گے، اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ ادارہ سازی کی طرف جائیں گے اور اداروں کو زیادہ ریفائن کرنے، جس طرح زیادہ کریڈیبل بنانے کے لیے جائیں گے، تو اس طرح سے ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے. میرا خیال ہے کہ اب وہاں نہیں ہیں ہم جہاں 10 سال پہلے تھے. لغاری صاحب ایک بات بتائیے، ضمن سوال میرا خیال ہے کہ ہم یہ ابھی افتخار مظہر صاحب کی بات سے مجھے ایسا لگا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک چینج لے کر آئے تھے عمران خان، کا مطلب یہ کہ اب وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح الرجی کے ساتھ 2013 میں آئے تھے. آپ عمران خان کا فیوچر کہاں دیکھتے ہیں ان موومنٹس کو، جس طرح لوگوں نے باہر نکالا اس سے ان کی کریڈیبلٹی متاثر ہوئی ہے، بڑھی ہے، گھٹی ہے؟ ویئر ڈز ہی اسٹینڈ رائٹ ناؤ لغاری صاحب آپ کے نظر میں عمران خان؟ دیکھیں اس طرح کی فتوے بازی ہم نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہمارا یہ منصب ہے کہ اس طرح سے کریں. یہ جو ہے یہ کوئی بیرومیٹر نہیں ہے کہ جی عمران خان جو ہیں اب وہ جو ہے پیچھے چلے گئے ہیں اور ان کا فلاں جلسہ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہو سکا تو اس لیے یہ ناکام ہو گئے. ایسی صورتحال نہیں ہے. یہ بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے. لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک قدم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی 2 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. اس طرح سے ہوتا رہتا ہے. تو آپ اس میں کوئی نہیں خیال ہے کہ عمران خان جو ہے جی ٹھیک ہے سر، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے استاد ہیں، اب میرے استاد ہیں، میں اپنے اساتذہ کے ساتھ بحث میں نہیں الجھنا چاہتا. میں چھوٹی سی بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جب تک اس بات کا احساس نہیں کر لیں گے کہ ان کے گلے میں جو توق ہے وہ بدماشوں، چوروں، لٹیروں اور فریب کرنے والوں نے ڈالا ہوا ہے. اب ان کی سطح مختلف ہے، یہ محلے میں بھی ہیں، یہ تحصیل کی سطح پہ بھی ہیں، یہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ بھی ہیں، اور یہ شہروں کی سطح پہ بھی ہیں. اور یہ کمارے ہیں، انہوں نے کارٹل بنا لیے ہیں، انہوں نے لوٹ مار کے ایجنسیاں بنا لی ہیں. ان میں ان کو قانونی معاونت بھی حاصل ہے، ان کو پولیس کے اداروں کی معاونت بھی حاصل ہے، ان کو ریونیو بورڈ کی معاونت بھی حاصل ہے، ان کو ہر ادارے کی معاونت حاصل ہے. یا یہ حاصل ہے یا انہوں نے ان اداروں میں اپنے بچیوں کو نوکریاں دلوا دی ہیں جو ان کے مفادات کا تحفظ کر، کیونکہ ان کے بچے باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. جب یہ بچے باہر سے پڑھ کے آتے ہیں تو یہاں کے پڑھے لکھے بچوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ اچھا ٹریٹ کیا جاتا ہے فار سروسز. آپ کہہ رہے ہیں نا ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے. ایک بہت خوبصورت منصوبے کے تحت 1977 کے بعد اس سوسائٹی کے اندر لوٹ مار کے انتہائی خوبصورت، آسان اور نہ پکڑے جانے والے طریقہ کار دریافت ہو گئے ہیں. کس طرح کی؟ اور اس میں دریافت کرنے والوں میں جیسے میں نے پہلے کہا قانون کا جو ہوتا ہے اسے وکلا برادری، رولنگ ایلیٹ، اکاؤنٹنٹس، آڈیٹرز، کنسلٹنٹ، یہ نئی نئی چیزیں آئی ہیں. یہ ایک دوسرے کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں. اگر میں کسی سے کہوں کہ یار اس پروجیکٹ میں بدماشی ہوئی ہے تو مجھے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا لیتے ہیں. وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کون کرتا ہے؟ تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی انہی کا کوئی بچہ، انہی کا کوئی بھانجا، انہی کی کوئی بھتیجی وہ کرتی ہے. یہ بہت بڑا سسٹم بن گیا. خدا کے لیے عوام کو یہ سمجھائیں یہ سسٹمیٹک کرپشن ہے اور اس نے ہم کو تباہ کر دیا ہے. میرے پاس شہروں میں وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، میرے پاس شہروں کے پوسٹ مارٹم جو جہاں پہ مورچری ہوتی ہے وہاں پہ لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. میرے پاس ہسپتالوں کے اندر سفید چادریں نہیں ہیں. میرے پاس ہسپتالوں کے اندر آؤٹ ڈور کے اندر دوائیاں نہیں ہیں. کیا خدا کا خوف کرو یار. یہ کھربوں روپے کے جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں میڈیسن خریدنے کے، یہ پہلے کھربوں کے نہیں ہوتے تھے، پہلے یہ ہزاروں کے ہوتے تھے. اور اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ہم مانتے ہیں، روز مانتے ہیں. ہماری سپریم کورٹ روز چیختی ہے. کیا وہ چیختی نہیں ہے ان ایشوز کے اوپر؟ تو ہو کیا رہا ہے؟ رائٹ. میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک قدم آگے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم بڑے بری دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. اور اگر ہم نے اس دلدل سے نکلنے کے لیے اسی طریقے سے ان کے مقابلے میں کوئی سائنٹیفک طریقہ نہ ڈھونڈا
जमहूरियत को आगे ले जाने का, तो हम मारे जाएंगे। ठीक है मजहर अब्बास साहब, मैं दोबारा अपने सवाल में आऊंगा जो आपकी डिबेट से इनिशिएट हुआ, एनालिसिस से। आपके ख्याल में इमरान खान थर्ड ऑप्शन साबित नहीं हो सके, बड़ी बुरी तरह फेल हुए ये जो पिछले 1-2 साल में उन्होंने धरनों की पॉलिटिक्स की, या आपको लगता है अभी भी रेलेवेंट है वो पॉलिटिक्स में एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू पावर? नहीं कामरान, मेरा ख्याल है फेल नहीं, ये फेजेस होते हैं। देखिए इमरान खान से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ उनसे जो बुनियादी गलती हुई वो ये कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव स्लोगन लेके आए थे, एक तो करप्शन के ख़िलाफ़, दूसरा स्टेटस को के ख़िलाफ़। 2011 में उनकी पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर जो था एंटी स्टेटस को था, लेकिन 2012 के बाद हमने देखा कि उसमें स्टेटस को के पॉलिटिशियन एंटर हो गए और उनको जगह मिलने लगी, उन्होंने जगह देनी शुरू कर दी। वो लोग जो टेस्टेड पॉलिटिशियंस थे उनको दे दी, जो नए लोग जो उनके साथ यूथ आया था वो बैक सीट पर चला गया, जो उनके डाई हार्ड वर्कर्स थे वो बैक सीट पे चले गए। आज अगर आप उनकी पूरी कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें आपको बहुत कम नए लड़के मिलेंगे। इस वक्त जो इमरान खान के असल मॉडरेटर हैं फैसल, वो 2013 में वो इस क्राइसिस में आ गए थे कि वो ऑलमोस्ट जो है पार्टी छोड़ने लगे थे। फौजिया कसूरी देखें आपको कहीं नज़र आती हैं। तो जो इमरान खान स्टेटस को के ख़िलाफ़ उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की थी, 2013 के इलेक्शन तक जब वो आए तो वो पार्ट ऑफ द स्टेटस को बन गए। ये उनको दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा कि वो अगर जिस स्लोगन की तरफ गए थे, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी यही गलती हुई थी। 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी और 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी में ज़मीन आसमान का फर्क था। इंडिकेटर है ना, ये पॉजिटिव इंडिकेटर तो नहीं है, ये नेगेटिव इंडिकेटर है, पॉजिटिव इंडिकेटर। देखिए मैं आपको ये नहीं इफ्तिखार साहब मेरी बात, इजहार साहब, इजहार मैं नहीं, इजहार लग साहब है। अरे सॉरी मैं इजहार साहब वो जो था वो मैं वोटर के पर्सपेक्टिव से कह रहा था कि वोटर जो 2013 में निकला था, जिसने इमरान खान को वोट दिया था, उसने एक उम्मीद को वोट दिया था, एक वो उम्मीद टूट गई आपके नजदीक, एक ऐसी पार्टी को दिया था। मजहर भाई वो उम्मीद टूट गई आपके नजदीक, इसीलिए वो स्ट्रगल में। अच्छा चले अब इसी में उम्मीद टूटने का मसला नहीं होता पॉलिटिक्स में। देखिए पॉलिटिक्स में फेजेस आते हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी बिल्कुल डाउन है। लेकिन सर 2018 तक आपके ख्याल में इमरान खान का वोटर में उम्मीद होगी, बढ़ेगा या घटेगा, क्या आपका तजिया ये तो करे ना? कामरान साहब मुझे बात करने दीजिए। अजहर साहब आपके लिए यही सवाल है, क्यों नहीं उम्मीदें टूट गई, क्यों नहीं होगी, उम्मीद बर नहीं आती, क्या करूं? कोई उम्मीद बर नहीं आती, किस तरह का शेर था है, हमें नहीं आता शायद, उम्मीद बर नहीं आती, मदर को याद होंगे, ये मदर को नहीं तो जफर लताफ़ को होंगे। कोई सूरत नजर नहीं आती, ये मेरे कोई उम्मीद वो शेर इस तरह है कामरान साहब, जनाब कामरान साहब, वो शेर इस तरह है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। यही तो रौला है पहले, यही तो रौला है, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। नवाज शरीफ साहब को हटाने की पहले तो कौम को मुबारकबाद के इस माहौल में जहां हर तरफ इख्तिलाफात ही इख्तिलाफात हैं, कम से कम एक नुक्ते पर मैं और हमारे सीनियर इफ्तिखार अहमद साहब मुत्तफिक हो गए हैं। वो जो मिसरा है ना, एक के मुत्तफिक गिरदीद राय बू अली बा राय मन, तो उन्होंने भी वोटर पर दिया अपनी तान तोड़ी और मैंने भी वोटर पर अपनी तान तोड़ी थी। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि वोटर का मसला क्या है? वोटर का मसला वही है जो इफ्तिखार साहब ने तफसील से मुख्तलिफ इदारों के नाम लेकर बताया है। मैं इसको सम अप करूंगा कि रूल ऑफ लॉ नहीं है और ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में सियासी मुदाखलत है। अगर आपने इस मुआशरे को ठीक करना है और अगर आपने वोटर को ये इंड्यूस करना है, उसको तरगीब देनी है कि तुम सही वोट दो, तो आपको रूल ऑफ लॉ नाफिज करना पड़ेगा और रूल ऑफ लॉ नाफिज होगा ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस। अच्छा, आपने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया इमरान खान वाली बात पे, वो मेरा सवाल वहीं रह गया ज़ाहरुल हक साहब। अब मैं ब्रेक लेना जा रहा हूं, इमरान खान साहब जी, इमरान खान जी, मैं अर्ज करता हूं इमरान खान साहब पर वो मुहावरा सादिक आता है कि हर के दर काने नमक रफ नमक शुद्ध। इस मुआशरे में वो आए और देखा कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो इलेक्टेबल्स के पीछे वो पड़ गए। अभी आप देखें फवाद चौधरी साहब को जो दिया है, चले सर ब्रेक लेनी पड़ेगी, पार्टियां छोड़कर आए, ब्रेक लेनी पड़ेगी। वापस आऊंगा तो एक ट्वीट किया है इफ्तिखार साहब ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है, इस पे बात करेंगे। और जाते जाते वो जो शेर था ना, कोई उम्मीद बर नहीं आती एटसेट्रा, उसका आखिरी जुमला ये, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती है, गालिब जगह किसी और को लगा लें, जो भी आपको जिसने तंग किया है रूलिंग एलीट में से। ब्रेक लेते हैं।
वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। बात चल रही थी नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देने से कि करप्शन के मुबैना केसेस की इन्वेस्टिगेशन से वो बच गए अभी तक, और जहां तक मुझे नजर आ रहा है वो बचे ही रहेंगे अनलेस कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती पाकिस्तान के अंदर। इफ्तिखार साहब की ट्वीट थी, व्यूअर्स अगर आपने ना पढ़ी हो तो मैं आपको बताया तो वैसे पढ़ी होगी आपने। वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार जो है बहुत दबाव डाल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि राहिल शरीफ साहब एक्सटेंशन दी जाए। क्या प्राइम मिनिस्टर को ये दे पाएंगे? सबसे पहले मैं कमेंट ले लूं आपकी इस राय पे दूसरे लोगों से। लगारी साहब, ये आज भी हमारे लिए ये इशू रह गया आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का और दबाव, और आपके हाल में अगर ऐसा है तो नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? इसकी पेशबंदी के तौर पर आज अंसार अब्बासी साहब ने भी लिखा है, बल्कि वो था उनका एक कल उनकी एक तहरीर थी कि जी नवाज शरीफ बहुत शदीद दबाव में हैं और उनके ऊपर जो है उनके अपने साथियों की तरफ से दबाव है, काबीना के वज़रा की तरफ से दबाव है कि वो जो है एक्सटेंशन दें, अगरचे वो ख़ुद देना नहीं चाहते हैं और अगरचे जनरल राहिल शरीफ भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन एक दबाव है। मेरे ख्याल में मुझे नहीं मालूम है कि इफ्तिखार साहब की अपनी राय क्या है, एक्सटेंशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये इस सिनारियो में अब तक यही होता रहा है कि पिछले आर्मी चीफ ने एक एक्सटेंशन लिया, उससे पहले जो आर्मी चीफ थे उन्होंने भी 2-3 एक्सटेंशन लिए थे, उन्होंने तो खुद ही ले लिए थे। पहले जो था हाँ खुद ही ले लिए थे, और उससे पहले थे जो वो उनकी मुद्दत ही पूरी नहीं हुई थी, उन्हें मियां नवाज शरीफ ने घर भेज दिया था, उन्होंने कहा था कि जी आप तशरीफ़ ले जाएं। तो ये है, लेकिन एक इंटरनल सिस्टम है इनका फ़ौज का, और फ़ौज ऐसा नहीं है कि किसी एक शख्स पर बैठी हो, वहाँ बहुत से जनरल राहिल शरीफ होंगे और फ़ौज ऐसा। तो सर ये फिर आपके ख्याल में ये इशू डेवलपिंग है आइंदा आने वाले दिनों में, सितंबर अक्टूबर में, या नहीं है इशू ये कोई? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इशू बनाया जाएगा कि ताकि खेल जमा रहे, ताकि जो है वो बातचीत असल मौज़ूआत से हटी रहे, ताकि असल चीजें एक तरफ हो जाएं और लोग जो एक नई बहस में आ जाएं और नए फेज में आ जाएं, लोग अपने अपने कान नहीं, असल बात असल इशू से बात हटी रहे। असल इशू क्या है? मेरा कमेंट तो इसके ऊपर है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि नवाज शरीफ एक्सटेंशन नहीं देगा। मैंने तो अपनी तरफ से जो राय दी थी वो यही है, और मेरा नहीं ख्याल कि राहिल शरीफ भी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। आई एग्री विद इट। फिर ये क्यों हो रहा है? असल में मसला ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने उठाया वो है कानून के हवाले। देखें, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार इतनी बड़ी जो पटिशन है जिसके साथ इतना सारा मवाद मौजूद है, वो कैसे अपने आप वापस कर देता है? ये इस सवाल पे कोई हमारे मुल्क में डिबेट नहीं हुई कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता क्या है, उसके इख्तियारात की नौयत क्या है, वो कैसे कर सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर ये कि हम जब जमहूरियत की बात करते हैं, मेरे जैसा आदमी और आप जैसा आदमी, तो जमहूरियत के रास्ते में जो अनासर रुकावट हैं वो तो वहीं पे वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं, और जमहूरियत के लिए काम करने वाली जो सियासी जमातें ऑर्गेनाइज नहीं हैं। मैं तो हमेशा से ये चीखता हूँ कि जब तक आप 8000 यूनियन काउंसिल्स पे अपनी जमात का दफ्तर नहीं बनाते, झंडा नहीं लगाते, बोर्ड नहीं लगाते, सर ये पॉइंट आ गया, आप कैसे? जल्दी नहीं, इसके देखो भाई, इसके बगैर बात ही नहीं है। ये आप पार्टी की उसकी बात करें बिल्कुल, लेकिन मैं अगेन आपके ट्वीट को लेकर जाऊंगा बदर साहब के पास। बदर साहब वो एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते, नवाज शरीफ साहब देना नहीं चाहते, तो फिर चौधरी निसार शहबाज शरीफ कौन है बीच में जो ये कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो? देखिए कामरान, जो शहबाज शरीफ साहब हैं और चौधरी निसार साहब हैं, इनका आर्मी चीफ के हवाले से जो भी मुझे नहीं पता कि क्या इफ्तिखार साहब ने अब कोई इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर यह बात की है, लेकिन इन दोनों का हमेशा रोल रहा है। जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में भी, यानी सिविलियन सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जो परवेज़ मुशर्रफ चौधरी निसार और शहबाज शरीफ की चॉइस थे, और नवाज शरीफ साहब उनसे मिले भी नहीं थे जब चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ने आके परवेज़ मुशर्रफ का नाम मियां नवाज शरीफ के सामने रखा था। तो इस लिहाज से उनका अपना एक रोल तो रहा है और इस वक्त भी यकीनन रोल रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस मामले पे चाहे एक्सटेंशन हो या नहीं हो, इस मामले पे कोई मुझे पॉलिटिकल अपहीवल नज़र नहीं आता, कोई बहुत बड़ी टेंशन या बहुत बड़ी क्राइसिस मुझे होते नज़र नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है इट विल बी अ स्मूथ सेलिंग, चाहे एक्सटेंशन दी जाए या नहीं दी जाए। राइट, इज़हारुल हक साहब, आप कैसे देखते हैं इस इशू को भी और आइंदा आने वाले जो 2 महीने दिसंबर तक जो है? जनाब, मैं इस इशू को इस तरह देखता हूँ कि जब कौमों पर जवाल आता है और उनकी हालत बुरी और खस्ता हो जाती है,
تو وہ اس قسم کے ایشوز میں الجھتے ہیں کہ کس کو ایکسٹینشن دینی ہے, کس کو ایکسٹینشن نہیں دینی. جس طرح کہ پرائم منسٹر کا جو دفتر ہے وہ ساری ایکسٹینشن سے اور سب پیران تسمہ پا سے بھرا ہوا ہے. آپ نے بھی پڑھی ہے گولیورز ٹریولز جونیتھن سوئفٹ کی, ہم نے بھی پڑھی ہے. وہ اس زمانے کی انگلینڈ کی پارلیمنٹ پر طنز تھی جس میں وہ کہتا ہے کہ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ انڈا کس طرف سے توڑا جائے. تو جناب یہ ایک جب حکومتیں قبائلی طرز پر چلتی ہیں, ذاتی طرز پر چلتی ہیں اور اس بنیاد پر چلتی ہیں کہ بھائی کیا مشورہ دیتا ہے یا دوست کیا مشورہ دیتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, اس پر نہیں دیکھا جاتا, تو پھر اس قسم کے ایشوز سامنے آتے ہیں. کسی کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے, نہ سیول میں. پولیٹیکل ڈسگسٹ ہے آپ کی ٹورڈز پرٹیکولرلی موجودہ گورنمنٹ کے, تو یہ میں صحیح سمجھاؤں پولیٹیکل ڈسگسٹ؟ آپ جب کہتے ہیں پولیٹیکل ڈسگسٹ ہے تو دس از این انڈرسٹیٹمنٹ. اچھا جناب قصہ یہ ہے کہ یہ ایشوز کیوں آتے ہیں, کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے, ہر چیز قانون نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ موجود نواز شریف صاحب کی حکومت جو اس وقت چل رہی ہے اس سے آپ ڈسکسٹنگ کی فیلنگ ہے آپ کی ان کی پرفارمنس کی بیس پہ, ایم آئی رائٹ؟ آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے مجھے. بالکل, کیونکہ وہ قانون کے بنیاد پر نہیں چل رہی, وہ ایک قبائلی طرز حکومت ہے. لغاری صاحب اگر نواز شریف صاحب کی حکومت قبائلی طرز حکومت ہے اور قانون کی بنیاد پہ نہیں چل رہی, تو وہ چل کس طرح رہی ہے اس ملک میں؟ بالکل, اگر آپ ایگری لغاری صاحب چل اسی طرح رہی ہے جس طرح اسی طرح جی اسی طرح چل رہی ہے. اور میاں نواز شریف اسے ٹرائبل چیف کے طور پر چلا رہے ہیں. وہ کسی قانون کو خاطر میں نہیں لاتے, وہ کسی اخلاقیات کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں, وہ رول آف دا لا کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. ان کی ذات منبع ہے, وہ مغل اعظم ہیں, وہ شہنشاہ معظم ہیں, وہ امیر المومنین ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں گھنٹہ گھر فیصل آباد کا بن جاؤں اور سارے کے سارے اختیارات میری ذات میں آ کر مرتکز ہو جائیں اور وہیں سے نکل کر کسی دوسری طرف کو جائیں اور وہ جو چاہیں سو کریں, اور ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو, قانون بھی روکنے والا نہ ہو, کوئی ادارہ بھی روکنے والا نہ ہو, غیر کورٹ قانونی بھی روکنے والی نہ ہو. کوئی لغاری صاحب غیر قانونی مافوق الفطرت پرائم منسٹر ہے, ہر چیز کے اوپر ہے. جی نہیں ایسا نہیں. جی وہ بالکل ایسے ایک منٹ سر, ایک منٹ, میں رائے دوسری بھی لے لوں. بالکل جی لغاری صاحب بالکل ٹھیک, آپ کی یہ رائے پوائنٹ آ گیا. افتخار صاحب ایک جو پرسیپشن بڑی, نواز شریف صاحب قانون سے مبرہ ایک غیر قانونی مافوق الفطرت حکمران ہے. نہیں, پہلے سے پہلے کہ ہم بات کا جواب دوں, میں ایک بات جواب دیتا ہوں. یہ آپ نے کہا نا کہ صرف اس وقت مشرف کو 2 ہی آدمی چاہتے تھے. نہیں, شیخ رشید صاحب مشرف کے سب سے بڑے حامی تھے, اور ان کا پوائنٹ آف ویو تھا اردو بولنے والا ہے, نوکری سے غرض رکھے گا, تنخواہ سے غرض رکھے گا, اپنے معمولات سے غرض رکھے گا. اب سر اس پہ آ جائیں. جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے, نواز شریف 2/3 ووٹ اس کے پاس ہیں, اور اخلاقیات کی بات میں آپ کو عرض کروں کہ اخلاقی طور پہ وہ بہت ہی نفیس آدمی ہیں. آپ ان کے سیاسی فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے, گورننس تو ایسے ہی چل رہی ہے جی. اور کہاں گورننس اچھی چل رہی ہے, ایک تو بات بتائیے. چلے ٹھیک ہے سر, یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. دیکھیں, ایک آدمی جس کو آپ ایک طرف ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ایک طرف ہم ووٹ کی بات کرتے ہیں, ایک طرف ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, ایک طرف جو لوگ زیادہ ووٹ لے کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سوال تو آپ ان کی پارٹی لغاری صاحب آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں, وہ نفیس آدمی ہیں, یہ سوال آپ ان کی پارٹی کے اراکین سے کریں. یہ ممبران پارلیمنٹ کو ایک لیٹر لکھیں, ان کو کہیں کہ خدا کا خوف کرو, ساری طاقت لغاری صاحب جلدی کہہ رہے ہیں, مدد صاحب کو جانا ہے. ہمیں بہرحال جمہوریت کو ہم نے بہتر بنانا ہے, بہرحال ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, بہرحال اس سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. نواز شریف میں پورے آپ کا جو ووٹ بینک, ووٹ ٹوٹل ووٹ ہے پاکستان کو, اس میں سے 9% سے بھی کم ووٹ لے کر وہ وزیر اعظم بنے. ہمیں پورے پاکستان کو مدر عباس صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ سسٹم اس ملک میں حکومت نہیں, بڑا امپورٹنٹ یہ الیکٹورل سسٹم جو ہے, یہ الیکٹورل سسٹم جو ہے یہ پچھلے 35 سال سے نواز شریف کو ڈیلیور کر رہا ہے. تو چینج کر دیں, یہ نواز شریف کو ڈیلیور کر رہا ہے. مدر صاحب یور ٹیک آن اٹ. تو چینج کریں نا نواز شریف. ٹرائبل ہیڈ ہے نواز شریف صاحب, اس طرح چلا رہے نہیں پچھلے نہیں. دیکھیے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہی ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ ایک ہی آدمی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نواز شریف کو چلا رہا ہے. پچھلے 5 سال میں زرداری صاحب ساری طاقت کا جو
وہ تھا پاور میں نواز شریف صاحب ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے وہ اسی طریقے سے چلا رہے ہیں. نہیں میں پچھلی بات کر رہا ہوں. دیکھیے ابھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کامران مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. عمران خان مطلق العنان لیڈر نظر آتے ہیں. پچھلے 21 سال میں عمران خان واحد چیئرمین چلے آ رہے ہیں. زرداری صاحب جو ہے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. کس پارٹی کے اندر پاکستان میں مجھے سوری بریک لینی پڑے گی. یہ رجحان نہیں ہے جو ہمیں نواز شریف میں نظر آتا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویورز یہ موضوع ایسا اس پہ بات ہوتی رہے گی. تمام پینلز کا شکریہ. ان کو بھی عید مبارک اور آپ کو بھی ایڈوانس عید مبارک. ابھی قائد محمد علی جناح کی ڈیتھ اینیورسری گزری ہے. جس طرح کا پاکستان وہ دیکھنا چاہتے تھے ایٹ لیسٹ وہ پاکستان آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارے پاس نہیں ہے. اس عید قرباں پہ نہیں ہے. کس عید قرباں پہ کس عید پر آئے گا؟ ٹائم از دا بیسٹ جج. مجھے اجازت دیجیے. کل عید کا اسپیشل شو آئے گا سجاد علی صاحب کے ساتھ. کلاسیکل سنگر اپنی سریلے گانوں سے آپ کو آپ کی عید کا مدد دوبارہ کر دیں گے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ.